الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 1 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں قرآن پاک حکمت والی کتاب ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم اللہ تعالی جانتا ہے، اور اس کی عطا سے اور اس کے بتانے سے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکمت اس کی آیات ہیں، یعنی یہ تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ نادان لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر پر جو وحی آتی ہے اور قرآن کے نام سے جو کلام کرتے ہیں اور سنا رہے ہیں، یہ محض زبان کی جادوگری ہے، شاعرانہ پرواز ہے، اور یہ شاعرانہ تخیل ہے، اور کچھ کاہنوں کی طرح عالم بالا کی گفتگو ہے۔ اس پر انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو کچھ تم گمان کر رہے ہو یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ تو کتاب حکیم کی آیات ہیں، اور اگر تم ان حکمت والی آیات پر غور نہ کرو گے، توجہ نہ کرو گے، تو تم حکمت سے خالی ہو جاؤ گے، محروم کر دیے جاؤ گے۔ اگلی آیت میں وحی اور بعثت، رسالت پر جو کفار کا تعجب تھا اس کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا۔ کیا ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی کہ وہ لوگوں کو ڈر سنائے، یعنی ان لوگوں کو جو کافر اور مشرک ہیں ان کو ڈر سنائے، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، مومنوں کو خوشخبری سنائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس عزت کا، حق کا، سچ کا مقام ہے۔ یعنی کفار کو ڈرائے اور مومن جو ہیں ان کو خوشخبری دے کہ اے مومنو، تمہارے لیے جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عزت والا، سچ والا مقام ہے۔ تو میرا نبی تو اس لیے آیا تھا، لیکن کافروں نے کیا کہا؟ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ اب یہاں سے حضور سیدی جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، رسالت اور آپ کی آمد کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ میرا نبی تو کفار اور مشرکین جو نہیں ماننے والے انہیں ڈرائے گا، اور جو ماننے والے ہیں، مومن ہیں، ان کو خوشخبری دے رہا ہے اس قرآن کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے، اور یہ بتا رہا ہے کہ مومنو، تمہارا مقام اللہ کے ہاں عزت والا ہے، عظمت والا ہے، سچ والا ہے۔ لیکن اس پر کافروں نے کہا کہ یہ تو بے شک کھلا جادوگر ہے، یعنی یہ جو ایک بھپتی کسی گئی اور الزام لگایا گیا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار جو تھے وہ ان کو کہا گیا کہ تم یہ چیز جو چسپاں کر رہے ہو اور جادوگری کا جو طعنہ دے رہے ہو، کم از کم یہ دیکھ لو کہ یہ تمہارا جادوگری کا طعنہ دینا یہ فٹ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور شان کا بیان کیا اور کفار کو جو تنبیہ فرمائی وہ بڑی زبردست ہے۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا،
جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یدبر الامر، وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت بیان کی اور اپنی خلاقیت کو بیان کیا، اور یہ عظمت بیان کی کہ میں نے 6 دنوں میں یہ زمین و آسمان بنائے، اور پھر میں نے عرش قائم کیا، اس پر استوا فرمایا، اور فرمایا یدبر الامر، کہ یہ جو اس کے بعد کام کی تدبیر ہے وہ میں ہی کرتا ہوں۔ یعنی یہ باتیں نہیں ہیں کہ جس طرح کفار یہ سمجھتے تھے کہ رزق دینے والا بت فلاں ہے، اولاد دینے والا بت فلاں ہے، معاملات کو سیدھے کرنے والا بت فلاں ہے، تو وہ بتوں پر انحصار کرتے تھے، ان کے عقائد میں کمزوری تھی۔ تو جو ضعف اعتقاد لوگ ہیں ان کو اب بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ تمہارا رب ہے، اس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر عرش قائم کیا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد معاذ اللہ تعالیٰ وہ معطل نہیں ہو گیا، معاذ اللہ تعالیٰ وہ ریٹائر نہیں ہو گیا ہے۔ یدبر الامر، وہ آج بھی اس چیز کا کنٹرولر ہے، انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے، اور پھر ایسا انتظام ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ مت سمجھو کہ ہم یہ کر لیں گے، ہاں الا من بعد اذنہ، جس کو وہ چاہے اجازت دے اپنی بارگاہ میں سفارش کرنے کی۔ یعنی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر ایرا غیرہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی سفارش جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں چل سکے، جس میں آج کل ایسے لوگ جو خانقاہی نظام کو بدنام کرنے کے لیے جو مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور ایسے دعوے کر رہے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، اور آپ نے سنا ہوگا یوٹیوب پر، نیٹ پر یہ باتیں بڑی مشہور ہیں اور چل رہی ہیں، جاہل جو پیر ہیں جن کا دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ تھوڑا سا بھی رشتہ نہیں ہے، وہ بھری پڑی ہے یوٹیوب کے اندر ایسی ویڈیوز کہ جس میں آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا دعویٰ ملتا ہے۔ ایک بڑے مشہور ہیں، نام تو ہم نہیں لیتے، کہ انہوں نے کہا جی محفل تھی تو بارش کے فرشتے نے آ کے پوچھا کہ پیر سائیں یہاں ہم نے بارش برسانی ہے، اجازت ہے؟ میں نے کہا چلو بھی جاؤ۔ یعنی ایسی بکواسات جو کرتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے، اللہ فرما رہا یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، میں کائنات بنانے کے بعد میں معطل نہیں ہو گیا، ریٹائر نہیں ہو گیا کہ میں نے کائنات لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں، نہیں۔ فرمایا یدبر الامر، اور میری بارگاہ میں ما من شفیع الا من بعد اذنہ، میں جس کو چاہتا ہوں اذن دیتا ہوں شفاعت کا، وہ سفارش کر سکتا ہے میری بارگاہ میں، ہر ایرا غیرہ نہیں۔ اور قرآن مجید سے ہم یہی پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی سفارشی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کر کے فرما دیا گیا کہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، جب ایسا تمہارا رب ہے کہ جو کنٹرولر بھی ہے، اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت والے ہی سفارش کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے رب کی تم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں تم ادھر ادھر بھاگ رہے ہو؟ تو پھر ایسے رب کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ اللہ جل شانہ کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان اس میں بہت اعلیٰ انداز میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت، اپنی ریاضت نصیب فرمائے، اور مخلص ہو کے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔